بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قصہ یہاں تک پہنچا اور آج سے بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہیں کہ کچھ نوجوان ہیں، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کا نام دقیانوس ہے، نوجوانوں نے بادشاہ سے بغاوت کی ہے، شہر چھوڑ دیا ہے، غار میں پہنچ گئے ہیں، کلرز کیا تھا، ایک کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ غار تک ہو لیا ہے۔ اب یہ نوجوان اس جانور کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گئے ہیں۔ اور اب یہاں سے آج کی داستان آگے بڑھاتے ہیں۔ کل ہم نے کیا تھا کہ یہاں سے تاریخ انسانی کا ایک بہت منفرد واقعہ جنم لینے جا رہا ہے، اور اتنا اہم کہ قرآن میں تذکرہ ہے، اتنا اہم کہ ایک سورے میں تفصیل سے تذکرہ ہے، اتنا اہم کہ سورے کا نام اس پر ہے، اتنا اہم، اور اس کی ڈیٹیلز کمال ہے۔ یہ سب غار میں پہنچے ہیں تو ظاہر اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں شدید ایک ٹینشن کا سفر طے کیا ہے، کیونکہ بادشاہ کی مملکت چھوڑ کر آئے اور لوگ سے پیچھے، پھر ایک غار تلاش کیا ہے، پھر ایک غار مناسب لگا ہے، پھر اس غار میں چلیں تو بہت تھکاوٹ بھی ہے، ٹینشن بھی ہے۔ تو اب جب یہ ایک محفوظ مقام پر پہنچے ہیں تو جس کو جہاں جگہ ملی وہ بیٹھا ہے اور سو گیا، اور وہ جانور، وہ کتا بھی جن کے ساتھ آئے، وہ بھی غار کے دہانے کی طرف ہاتھ پھیلا کر سو گیا ہے۔ یہاں سے نیا واقعہ جنم لے، یہ لوگ سو گئے، رات گزر گئی، یہ سوتے رہے، دن نکلا، دن گزر گیا، یہ سوتے رہے، ایک اور رات ہو گئی، سوتے رہے، ایک اور دن نکلا، ان کی نیند کا سلسلہ نہیں ٹوٹا، ایک ہفتہ گزر گیا، یہ سوتے رہے، ایک مہینہ گزر گیا، یہ سو رہے ہیں، ایک سال گزر گیا، یہ سو رہے ہیں، بھائی 10 سال گزر گئے، یہ سو رہے ہیں، بھائی 100 سال گزر گئے، یہ سو رہے ہیں، 2 صدیاں گزر گئی، وہ سو رہے ہیں، 3 صدیاں گزر گئی، وہ سو رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ سو رہے ہیں، موسم بدل رہے ہیں، وہ سو رہے ہیں، بھائی اس وقت کے سارے زندہ لوگ مر گئے ہیں، یہ سو رہے ہیں، جس بادشاہ کی وجہ سے گئے تھے دقیانوس وہ مر گیا ہے، یہ سو رہے ہیں، اس بادشاہ کی سلطنت تباہ ہو گئی ہے، دوسرا بادشاہ آ گیا ہے، یہ سو رہے ہیں، 300 سال سے زائد یہ سلسلہ جاری رہا، 300 ایئرز، 300، سب بدل گیا، سب، اور یہاں یہ سو رہے ہیں۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ سو رہے ہیں، اب آپ سنیے اور اس کا لطف لیں کہ کیا کہنا ہے، اور قرآن کی آیات کے ترجمے کی روشنی میں سنیں۔ میں نے جب اس کو پڑھا میں نے بڑا لطف لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان غار والوں کو، اصحاب کہف کو، کس ماحول میں کس طرح سلایا، یہ اللہ تعالیٰ کی زبانی سنی ہے اور قرآن کے ترجمے کی روشنی میں سنی ہے۔ فرمایا سب سے پہلے، اور یہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے، اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں جائے۔ کیا کہنے ہیں، ہائے ہائے۔ یعنی کہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، اس غار کی پلیسمنٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی تھی، لوکیشن ایسی تھی کہ اگر ضرورت سے زیادہ ایکسپوجر ٹو سن لائٹ ہو جاتا تو پرابلمز ہو جاتے، ضرورت سے کم ایکسپوجر ٹو سن لائٹ ہوتا تو پرابلم ہوتے، بالکل جتنی سن لائٹ چاہیے اتنی ہی آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور اوپر ایک سوراخ بھی ہے تو جتنی بھی نیسیسری وینٹیلیشن ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ کیا کہنے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا، اب یہ اس کو بعد میں عرض کریں گے، لیکن یہ ابھی کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، ایک اور حوالے سے اس کا تذکرہ کیا، بعد میں تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جب وہ سو رہے ہوں گے اور غار کے دہانے پر ان کا جانور سو رہا ہوگا، کتا سو رہا ہوگا، تو اس وقت کیا منظر ہوگا ہمیں تو نہیں پتا، ہم نے تو نہیں دیکھا، کوئی ویڈیو تو نہیں ہے، کوئی مووی تو نہیں ہے، کوئی کیمرہ تو نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ وہ اس وقت منظر کیا ہوگا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ سنیں، اور تم، یعنی اگر کوئی اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلاتے ہیں۔ اب ویژوالائز کریں منظر، چونکہ قرآن نے بتایا، اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے۔ ایسا منظر تھا، پتہ نہیں شاید ایسا منظر ہو کہ وہ سو رہے ہوں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، شاید یہ منظر ہو، پتہ نہیں کیا منظر ہو،
یہ بتایا قرآن نے کہ ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو اتنا دہشت زدہ ہو جاتا کہ خوف سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا کہ یہ کیا منظر ہے. ایسا کوئی منظر تھا. ایک اور بات سوچیں, اور یہ بات تو میں اور آپ سب سمجھ سکتے ہیں بھائی. ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اگر لوگ بیمار ہو جائیں, ایک ہی جگہ, اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہو جائے, اٹھ بیٹھ نہ سکے, ایک ہی جگہ لیٹے رہے, بیڈ سورز ہو جاتے ہیں, بستر کے زخم ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اگر کسی مریض کی حالت خراب ہو, بستر پہ لیٹا ہو, ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں بھائی اس کو تھوڑی دیر کے لیے اسے بستر سے اٹھا کے چلا دینا, تاکہ یہ نو لیٹے 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 بستر کے زخم ہو جائے. وہ چل بھی نہ سکتا ہو, ڈاکٹر کہتے ہیں اچھا یار کچھ بھی نہیں کر سکتے نا, اس کو صرف کروٹیں بدلا دینا تاکہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں. وہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کو کروٹیں ہم نے بدلائی. ٹھیک, ہاں وہاں کروٹیں ہم نے بدلائی. تو اب یہ تو چند دنوں میں کوئی انسان لیٹا رہے, بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. چند مہینوں کا معاملہ ہو, بیڈ سورز ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں 300 سال سے زائد, 309 ایئرز اگر کوئی جسم ایک ہی جگہ رہے تو بھائی لازم ہے ایک, یعنی بیڈ سورز کے اعضاء ایک دوسرے سے جڑ جائیں گے, پٹھے اکڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلائی. اگلا جملہ سنیں اور انسان حیران ہو جائے. مزید فرمایا, پہلے تو کہا دائیں بائیں کروٹ ہم نے بدلائی, اور جب وہ سو گئے کہا ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلایا. ہم نے ان کو تھپکی دے کر سلایا. اللہ اکبر. یعنی کہ غار کے اندر ایک الگ ہی دنیا تھی. باہر سب کچھ بدل گیا, اندر کچھ بھی نہیں بدلا. جیسے سوئے تھے ویسے ہی سو رہے ہیں. 10 سال 20 سال 100 سال 200 سال 309 سال. پھر اچانک, اب اس اچانک میں داستان ایک نیا ٹرن لے رہی ہے. اب اچانک یہ ہوا کہ غار میں بھی چیزیں بدلنا شروع ہوئی. اب غار میں بھی سب کچھ بدلنا شروع ہوا. اب غار کے باہر اور غار کے اندر کی دنیا ایک ہونا شروع ہوئی. کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے سب تر و تازہ اٹھنا شروع ہوئے. 309 سال کے غار والے سوئے, 309 سال بعد اٹھ رہے ہیں, ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں. میں خدا کی قسم سوچتا ہوں کہ اللہ جانے کیا منظر ہوگا, اللہ ہی جانے. 309 سال بعد اٹھ رہے ہیں, تر و تازہ اٹھ رہے ہیں, اور ایسے اٹھ کے بیٹھے ہیں جیسے ابھی ایک رات کی میٹھی نیند لے کر اٹھے ہیں. ایک رات. اور یہ میں نے ایسے نہیں کہہ دیا, اس کی آگے دلیل ہے کہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ ان کو ایسا لگا کہ ایک رات سوئے. اس کی دلیل ہے, ایسے نہیں کہہ دیا. اب شک گزرا کہ ان کو ایسا لگا کہ تھوڑا زیادہ سو گئے, ہم تھوڑا زیادہ سو گئے. ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم ذرا گہری نیند میں چلے آتے ہیں, ایک دم وقت کا پتہ نہیں چلتا, ایک دم ہر بڑھا کے اٹھتے ہیں. میرے ساتھ رمضان میں اکثر ہوتے ہیں, بھائی یہ لیٹ تو نہیں ہو گیا یار, جلدی بتاؤ کیا ٹائم ہو رہا ہے, کیا ٹائم ہو رہا ہے, جلدی بتاؤ. ایک دم سے ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں, فوراً گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں, کسی سے پوچھتے ہیں یار کتنی دیر سویا ہوں میں اندازاً. تو یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اب کتنی دیر سوئے ہوں گے. اب ان کے ساتھ بھی معاملہ تقریباً کچھ ایسا ہی ہوا. آپس میں ان کے اٹھنے کے بعد کتنی دیر سوئے یہ موضوع چھڑ گیا. کتنی دیر سوئے ہوں گے یہ موضوع چھڑ گیا. اس موضوع کو بھی قرآن نے بتایا, اتنی اہمیت دی اس موضوع کو بھی. یعنی کتنی دیر سوئے, اس ٹاپک پر جو ان کا ڈائیلاگ ہوا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا. اور آپ سنیے, میں عرض کرتا ہوں سورہ کہف کا ہی ترجمہ. اور اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا, پھر ہم نے ان کو اٹھایا, ہم نے ان کو سلایا تھپکی دے کے, ہم نے ان کی کروٹیں بدلائی. پہلے اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ غار میں جانا چاہیے, خود ہی سلایا تھپکی دے کے, خود ہی. اب ہم نے ان کو اٹھایا. کیوں؟ آگے کہا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا تم یہاں کتنی مدت رہے. اب یہ ڈائیلاگ ہو رہا ہے ان کا آپس میں, قرآن بتا رہا ہے یہ اپروکسیمیٹلی کتنا سوئے ہوں گے. انہوں نے کہا, جواب قرآن مجید نے بتایا, قالوا لبسنا یومن او بعض یوم. انہوں نے کہا ایک دن یا اس سے بھی کم. تو میں نے کہا کہ ان کو لگا کہ بس ابھی سو کے اٹھے. تو جواب دیا 309 سال کے اٹھے ہوئے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار کتنا سوئے ہوں گے, یعنی اجائل الفاظ میں نے کتنا سوئے ہوں گے, ایک دن یا اس سے بھی کم. پھر انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا رب ہی اس کو خوب جانتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی مدت ہے. یعنی اچھا دیکھیں, میں ایک لمحے کو سوچتا ہوں یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے. حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس بعد دوبارہ زندہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنا عرصہ رہے, انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا, ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ, میں اور آپ حیران ہو رہے ہیں جب اصحاب کہف کا واقعہ سن رہے ہیں کہ وہ اتنا سوئے
اور اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ. عزیر علیہ السلام 100 سال بعد پوچھا گیا کتنا سوئے یا کتنا رہے, کتنا عرصہ تھا, ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم زیادہ. اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میں اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے. ہم یہ کب کہہ رہے ہوں گے؟ اصحاب کہف کا واقعہ تمہیں پتہ ہے, عزیر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو میں اور آپ کب کہہ رہے ہوں گے کہ ایک دن یا اس سے کچھ کم زیادہ؟ حیرت انگیز طور پر جب انسان قبروں سے زندہ کیے جائیں گے, حشر کے میدان میں لائے جائیں گے, ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تقریباً کتنا عرصہ دنیا میں رہے, کہیں گے بس ایک دن یا اس سے کچھ کم زیادہ. ہائے ہائے ہائے, وہ تو سوئے رہے تھے, ہم جاگ رہے ہیں اس دنیا میں. لیکن اس وقت انسان کو ایسا لگے گا کہ دنیا یہ آئی ختم بس. ابھی جو یہ میں نے علماء کرام سے سنا کہ ابھی جب کبھی مشکل ہوتی ہے ایک ایک لمحہ کاٹتے نہیں کٹتا کہ کیا ہوگا یہ وہ, یہ پوری زندگی انسان کو لگے گا کہ بس, یعنی میں نے یہاں تک سنا کچھ اسکالر سے کہ شاید لگے گا کہ بس یہ اتنا ٹائم پلک جھپکنا ختم, یا کہیں گے ایک دن یا اس سے کچھ کم زیادہ. اب واپس آتے ہیں داستان کی طرف. 300 سال سے زائد گزرنے کے بعد بھی ان کے منہ سے یہی نکلا کہ بس ایک دن یا اس سے کچھ کم. اب آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے آگے کا لائے عمل طے کیا. آپس میں ویسے ہی کہا کہ جیسے ہم لوگ صبح اٹھ کر کہتے ہیں نا کہ یار بھوک لگی ہے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ 300 سال قبل سوئے لیکن بدلا کچھ نہیں, اٹھتے ہی وہ فطری تقاضا, بھوک لگی ہے ان کو, کھانا منگوانا طے ہوا. ایک نوجوان کے بارے میں طے ہوا کہ یہ جا کر کھانا لائے گا. اس کو کچھ سکہ یا کرنسی جو بھی اس زمانے میں تھا وہ دیے گئے. ساتھ میں نصیحت کی گئی کہ بھائی دو باتوں کا خیال رکھنا, ایک تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو خفیہ رکھنا, یہ نہ ہو کہ راز کھل جائے, کیونکہ ان کو تو نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل گئی. تو یہ نہ ہو جو دقیانوس ہے جو کہ اب قبر میں ہے, یہ نہ ہو دقیانوس کے لوگ دیکھ لیں مسئلہ ہو جائے, پیچھے آ جائیں, ہم پکڑے نہ جائیں. اور بھئی یہ بھی خیال رکھنا کہ قوم مشرک ہے اور وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتی, تو کھانا کسی ایسی جگہ سے خریدنا جو صاف ستھرا ہو, حلال ہو. یہ نصیحتیں کرتے ہوئے اس نوجوان کو روانہ کیا احتیاط برتتے ہوئے. اب داستان کیا معاملہ یہ ہے, غار کے اندر ایک الگ دنیا ہے, غار کے باہر ایک الگ دنیا ہے. اندر والوں کو نہیں پتا کہ باہر دنیا تبدیل ہو گئی ہے. یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ اگر میں آج کل کے الفاظ میں کہوں کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, یعنی کہ ایک دن سوئے ہیں وہ تقریباً 309 سال. تو اب ان غار والوں میں سے پہلا بندہ سٹیپ آؤٹ کر رہا ہے اس غار سے یہ سوچ کے کہ کوئی کھانے پینے کی چیز لوں اور واپس آ جاؤں. اب اس غار والے نے پہلا قدم باہر رکھ دیا ہے ایک نئی دنیا میں, اور اب اس نے پہلا منظر دیکھا ہے. اس کو یقین ہے کہ ابھی سو کے اٹھاؤں تو کیا بدلے گا, ظاہر سی بات ہے. پہلا قدم رکھ دیا ہے غار سے باہر. غار سے باہر پہلا قدم رکھنے کے بعد پہلا منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.